اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ درس کتاب شرح امثلہ، درس نمبر 3۔ دوسرے درس میں ہم نے اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہی، جہد، نافی، استفہام کے لغوی معانی اور اصطلاحی معانی کو پڑھا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ فعل ماضی کے کل 14 صیغے ہیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو چھوڑ کر باقی جو 7 پروڈکٹ ہیں مصدر کے، اس کے ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ماضی کے صیغوں میں ہم جب داخل ہوئے تو ہم نے کہا کہ ان 7 پروڈکٹس میں انکلوڈنگ ماضی 6 غائب کے ہوتے ہیں، 6 مخاطب کے ہوتے ہیں اور 2 حکایت نفس متکلم کے۔ جو 6 غائب یا مخاطب کے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، ان 3 میں سے ہر ایک میں سے ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع۔ اور متکلم کے صیغوں میں 2 صیغے ہیں، ایک واحد کا، ایک متکلم مع الغیر کا، جس میں تثنیہ بھی آ جاتا ہے اور جمع بھی۔ اور ہم نے کل انالیسس کرتے ہوئے پہلے 6 صیغوں کو پڑھ لیا تھا۔ اب آ جائیے، آج 6 باقی پڑھیں گے۔ 6 باقی کون کون سے؟ مؤنث کے اور مذکر کے مخاطب کے۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ ہم پڑھ چکے۔ ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ ان 6 اور پھر 2 8 ٹوٹل صیغوں کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھیں گے جیسے کہ کل پڑھا تھا کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ جیسے کل بتایا تھا کہ ضربا اصل میں ضربا تھا، 2 مرتبہ کہنا پڑتا تھا ضربا ضربا، تو زائد پر یک کو حذف کر کے ڈول کی تسنیہ کی علامت آخر میں لے آئے۔ اسی طرح آج ہم پڑھیں گے ضربتا اصل میں کیا تھا اور ضربتو ضربنا تھا۔ مراد فرمائی جی۔ صفحہ نمبر 22 کس کتاب کا؟ اس کتاب میں صفحہ نمبر ٹھیک ہے 3۔ ضربتا یعنی بزدی تو یک مرد حاضر در زمان گذشتہ، ضربتا یعنی مارا تو ایک مرد حاضر نے گزرے ہوئے زمانے میں۔ ماضی وہی ہوتی ہے نا، گزرا ہوا زمانہ۔ وہ کیا ہے؟ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ وہ ٹہنیاں چمن کی بلبل کا چہچہا۔ صیغہ مفرد مذکر حاضر است، یہ صیغہ مفرد کا ہے، مذکر ہے اور حاضر ہے۔ حاضر سے مراد مخاطب، حاضر سے مراد مخاطب۔ ٹوٹل جو 3 ٹینسز ہوتے ہیں، 3۔ ایک غائب جس کو آپ 3rd پرسن کہتے ہیں، دوسرا مخاطب یا حاضر جس کو آپ 2nd پرسن کہتے ہیں، تیسرا متکلم جس کو آپ 1st پرسن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ صیغہ مفرد مذکر حاضر۔ از فعل ماضی، ضربتا فعل ماضی سے ہے۔ صحیح
صحیح کا مطلب کیا ہے؟ کل بتایا تھا علت نہ ہو کہ حرف علت نہیں، حمزہ نہیں اور تضعیف نہیں، وہ ڈبل نہیں. صحیح ہے. وثلاثی، ثلاثی کا 3 حرفی ہے، 4 حرفی نہیں. مجرد، وہ مجرد کو ابھی شادی نہیں ہوئی، مجرد کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو، Complete. یعنی تینوں ہیں. ہاں آگے ایڈیشنل کوئی چوتھا حرف پانچواں نہیں ہے. ضرب جیسے ضرب تو مثلا ضربتا، اکرما میں مزید الفی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. وہ معلوم، معلوم کا مطلب یہ ہے کہ فاعل اس کا معلوم ہے. ضربتا دراصل ضربا بود، ضربتا اصل میں ضربا تھا. کوئی آپ سے پوچھے ضربتا اصل میں کیا تھا؟ ضربا. مفرد مذکر مغایب بود، غائب اور مغایب دونوں جائز ہیں، حاضر اور مخاطب دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. یہ مفرد مذکر غائب تھا. خاصتین مفرد مخاطب مذکر بنا کنین، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مذکر مخاطب بنا دیں. غائب تھا مخاطب بنا دیں. کیا کیا ہم نے؟ تاء مفتوحہ کے علامت مفرد مخاطب بود با آن ملحق ساختیم. تاء مفتوحہ جو کہ علامت مفرد مخاطب تھی، اس کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا. ملحق سمجھتے ہیں؟ لاحقہ آخر میں لگانا، سابقہ پہلے. السابقون السابقون اولئک المقربون. وہ ایئرپلین والے پہ بورڈ پہ کر دینا، وہی کرتے ہیں. اس پہ کریں گے تو نہیں آئے گی. نہیں ایئرپلین والے پہ. اچھا. بعام ملحق ساختیں، اس کو آخر میں ملحق کر دیا. وہ جو علامت تاء مفتوحہ جو علامت مفرد مخاطب تھی اس کو آخر میں لے آئے. ولام الفعل را ساکن کر دیں. لام الفعل جو ضربا تھا اس کو ساکت اس لیے کرنا پڑا کہ اب جو اصل اینڈ ہے وہ تا پہ ہے اور تا خود مخاطب ہے. ضربا تا ہو نہیں سکتا. کل ہی پڑھا ہے کہ 4 اکٹھی علامتیں پیدر پہ ٹھیک نہیں ہوتی. ساکن کر دی، لام الفعل کو ساکن کر دیا. ضربتا شد بر وزن فعلتا. فاول ذات فاول فعل، ضربتا ذات فاول فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، وتا علامت مفرد مذکر مخاطب، وہم اور نیز ضمیر فاعل. ضمیر فاعل بھی یہی ہے کیونکہ ضربتا میں تا فاعل ہے. اس کی جو منفصل ضمیر بنائیں گے تو انتا بن جائے گی. ضمیر منفصلش اور جدا ضمیر اس کی انتا است، انتا ہے. واضح ہو گئی؟ چلیے اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ضربتا اصل میں کیا تھا، آپ بتائیں گے ضربتا اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر مغایب کا صیغہ تھا. ہم نے چاہا اس کو مفرد مذکر مخاطب حاضر کا صیغہ بنا دیں. ہم نے تاء مفتوحہ جو علامت مفرد مخاطب تھی اس کو آخر میں لے آئے، بن گیا ضربا تھا. با کو ہم نے ساکن کر دیا، بن گیا ضربتا. زاد فاء الفعل، را عین الفعل، با لام الفعل، تا علامت مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل جس کی ضمیر منفصل بنے گی انتا. چلیے یہ وہ انالیسس ہوا نا جیسے کلرز کیا تھا کہ آپ نے کہا پانی اور ہائیڈروجن، 2 ٹائمز ہائیڈروجن 1 ٹائم آکسیجن، پانی بن گیا. یہ ہے بیسیکلی، یہ آپ وہ ایبریویشن کے ذریعے آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک صیغہ مکمل ہو گیا مخاطب کا پہلا مذکر کا. ضربتما. اب آ جائیے یعنی بے زدید. بتایا تھا پہلے درس میں، یاد ہوگا کہ با کیا ہوتا ہے؟ زائدہ.
بات لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں، اصل میں ہے زدید، یہ تشرفاً احتراماً اچھا با لگا دیتے ہیں، ورنہ زدید ہے، زدہ یہ با زائدہ ہے، صرف احتراماً تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، تاکہ پڑھنے میں جیسے خوبصورت لگے. ہاں جیسے امام حسین پر الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے، الحسین الحسن والحسین، کیونکہ حسن حسین تو خود معرفہ ہے، اس کو کہتے ہیں زینت کے، تزیین ڈیکوریشن کے لیے الف لام لایا گیا، ورنہ نیڈ نہیں تھی. رجل میں الرجل نیڈ ہے، حسن میں الحسن نیڈ نہیں، کیونکہ حسن تو خود معلوم ہے کہ کون ہے، رجل میں تو پتہ نہیں، رجل میں پتہ نہیں کون سا مرد ہے، تو الرجل سے آپ نے خاص پرٹیکولر دی مین، آپ نے جو انگلش میں کہتے ہیں نا دی مین، وہ کر دیا. جو حدیث میں الحسین منی وہ حسین منی، وہاں پر ال نہیں ہے، شاباش، حسین منی وانا من حسین، وہ دونوں غلط لوگ پڑھتے ہیں. ہاں حسین منی وانا من حسین، من الحسین جو بھی پڑھے آپ سمجھے اس نے مطالعہ نہیں کیا، من حسین بالکل. اس حدیث میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا اکثر جگہوں پہ غلط لکھا ہوتا ہے، اصلی یہ حسین منی وانا من حسین. وہ سجاد راجہ کے گھر جو میں نے مجلس پڑھی تھی 3-4 سال پہلے، اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ بھی الحسین پڑھ رہے ہیں یہ حدیث رسول کو غلط پڑھ رہے ہیں. حسین منی وانا من حسین، من الحسین، الحسن والحسین میں ہے الف لام، اس حدیث میں نہیں. الحسین الحسن ہاں الحسن والحسین وہ ٹھیک ہے، وہ الف لام ہے، مگر الحسین منی میں نہیں. حسین یہ بھی ایک علم الحدیث جو بیسیکلی دورۃ الحدیث باقاعدہ جو اہل سنت کے ہاں دورہ حدیث کے طور پہ مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی ہے مگر ہم اس کو دورہ حدیث عموماً نہیں کہتے. جیسے مثلا وسائل الشیعہ ہماری 20 جلدوں میں کتاب ہے، اس کتاب کو ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، پوری 20 جلدوں کو، کیونکہ اس میں ساری احادیث موجود ہے جو فقہ کے متعلق ہے. کافی میں، بہار میں فقہ نان فقہ سب آئے گی، وسائل الشیعہ میں صرف فقہ، وہ 20 کی 20 اس میں فقہ، وسائل الشیعہ 20 والیوم وہ فقہی احادیث کی کتاب ہے. صحیح. تو یہ کیوں غلط العام ہوا؟ اس لیے غلط العام نہیں، یہ اصل میں کیونکہ خطبہ بدقسمتی سے عموماً مطالعہ نہیں کرتے، جی اصولی سنائی پہ سنتے چلے آئے ہیں بس. جیسے ہمارے پنجاب میں فطرس کو فطرس کہتے ہیں، وہ تو کیسے پروناؤنس کیسے وہاں فطرس میں نے پڑھ دیا تو بندے جناب میرے ساتھ آرگیو کرنے لگ گئے کہ آپ نے تو غلط پڑھا ہے. پتہ نہیں فطرس کہتے ہیں کہ کیا، وہ فطرس، ہاں فطرس، ہاں فطرس. اب وہ میں نے فطرس پڑھا تو انہوں نے کہا آپ نے تو غلط پڑھ دیا. امام علی رضا ہاں میں نے پڑھا تو آپ کے یہاں پر مسجد میں ایک صاحب نے کہا کہ قبلہ صاحب وہ تو رضا ہے. میں نے کہا بھئی وہ آپ کا بھائی رضا ہے، امام رضا ہے، امام کے لقب کو اپنے بھائی کے نام سے نہ مغیر کرو. رضا کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، رضا ہے ہی نہیں عربی میں، رضا. امام علی ابن موسی رضا. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ شیعوں کو اپنے امام کا نام ہی نہ بتاؤ، رضا نام ہے. تو اچھا یہ حوزے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ لوگ آگے انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں گے کہ بھئی یہ دیکھیے یہ چیز یوں نہ پڑھا کریں، حسین منی وانا من حسین. ضربتما یعنی بزدی شما دو مردان حاضر، یعنی مارا تم دو مردوں نے جو کہ حاضر ہو یعنی مخاطب ہو. در زمان گزشتہ، یہ ناد علی کیا ہے؟ ناد علی، یہی حضرت علی کے حاضر ہونے کی دلیل ہے، ورنہ مخاطب کا صیغہ کیسے ہوگا؟ یہ حضرت حضور کیا حاضر ہونے کی دلیل ہے، حضور کے کہ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے. اور علی یہ غائب ہونے کی دلیل ہے کہ وہاں موجود نہیں ہے جہاں یہ حکم آ رہا ہے، وہ علی وہاں نہیں ہے. اس کے بعد حضور کیسے ہوا؟ نادے علی پکار ان علی کو، وہ علی جو خیمے میں ہیں،
یا وہ ضعیف روایت کے مطابق مدینے میں، ویسے میں تو نہیں مانتا ہوں، موجود تو وہیں تھے، ظاہر ہے، کیسے ممکن ہے کہ خیبر کی جنگ میں حضرت علی ساتھ نہ جائے، ساتھ تھے. خیر ان علی کو پکار جو خیمے میں ہیں یا وہ جو تھوڑے سے دور ہیں، مظہر العجائب تجد ہو اونن، تو پائے گا میرے حبیب ان کو مدد، لکا فی النوائب. آگے دیکھیے، کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم و غم چلا جائے گا جلدی، بے ولایت کا، یہ مخاطب ہو گیا تیری ولایت سے اے علی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناد علی وہ کیمیا ہے کہ 2 مصروں کے بعد غائب علی حاضر ہو جاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ وہ کیمیا ہے کہ آدھی پڑھنے کے بعد غائب اللہ حاضر ہو جاتا ہے. ایاکا نعبدو، جو اسٹیٹس شہود غیاب الشہود میں فاتحہ کا ہے، وہی ناد علی کا ہے حدیث قدسی میں. یہ ہے نعرہ حیدری والا نقطہ. ماشاءاللہ. بے زدید شما 2 مردان حاضر در زمان گذشتہ، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر است. یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، از فعل ماضی، فعل ماضی سے. صحیح ہے، پتہ ہے نا صحیح کا مطلب؟ صحیح ہے یعنی کہ محموز نہیں، مضاعف نہیں، معطل نہیں، حمزہ دار نہیں، ڈبلنگ نہیں، اس میں اور حرف علت کوئی نہیں. وثلاثی 3 حرفی ہے، ومجرد وہ نہیں، غیر شادی شدہ ہے یعنی اکیلا ہے. ومعلوم فاعل معلوم ہے. ضربتما در اصل ضربتا بود، ضربتما اصل میں ضربتا تھا. واحد بود، واحد تھا. خواستیم کہ تثنیہ بنا کنی، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ بنا دیں. چون پہ تثنیہ رسیدیم، جب تثنیہ پہ پہنچے 2 بار بھی باعث گفت، ضربتا ضربتا، وہ ضرب ضرب 2 مرتبہ کہنا پڑتا تھا، ضربتا ضربتا. زائد بر یہ کیرا حذف کر دی، ایک سے جو زائد تھا اس کو نکال دیا، حذف کر دیا، نکال دیا. عوض از محذوف، اس نکالے ہوئے کے عوض، ڈراپ کیے ہوئے کے عوض. محذوف کا اصل ہوگا ڈراپ، وہ جو ڈراپ کیا ہے، وہ جو ایکسکلوڈ کیا ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں. حذف کیا ہے اس کے عوض الف کے علامت تثنیہ بود در آخرش درآوردی. الف جو کہ علامت تثنیہ تھی اس کے آخر میں لے. کیا بن گیا؟ ضرب تا شد. ضربتا تھا نا، الف جو لیا ہے تو کیا بن گیا؟ ضرب تا. اچھا، الف تثنیہ مشتبہ شد. ہاں اس کو پہلے آپ سمجھ لیں ذرا، یہ بات کیا ہے. ایک قانون ہے اشباع، شبہ نا صرف میں، یہ عین سے. اچھا، ہاں، شبع کہتے ہیں، شبع پیٹ بھرنے کو. ہل انت جوان، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بھوکے ہیں، ہم نے کہا نہیں، انا شبعان، میں تو پیٹ بھرا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے. تو اشباع فل کرنے کو کہتے ہیں، اشباع. ہاں، بھرنے کو. کس طرح پیٹ بھر جاتا ہے؟ پریگننسی کی وجہ سے خاتون کا، یا بسیار خوری کی وجہ سے شاہ صاحب کا؟ زیادہ کھانا ہے زیادہ. کبھی کبھی پیٹ بھر جاتا ہے فتح کا، زبر کا، تو اس میں ایک الف کریٹ ہو جاتی ہے، الف کریٹ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ضمہ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ پیٹ بڑھ کے وہ واو بن جاتی ہے، ضمہ واو بن جاتی ہے. اور کبھی کبھی کسرہ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یا شاباش. وہ یاد ہوگا ایک ٹائی چلی تھی سید اصغر میں اور آغا مختار میں، الف پیش او اور الف پیش او کی، یاد ہے؟ بالکل. با پیش بو اور با، وہ بو اصل میں اشباع ہے. اچھا، اب یہ جو ضربتا ہوا، کبھی کبھی اشباع میں عرب فتحہ کو الف کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ تو مفرد ہوتا ہے.
تو یہ ہمارا جو ضربتا تھا بیچارہ یہ اس کے ساتھ مشابہ ہو گیا. ہاں کہ کیسے پتا چلے کہ عرب نے پیٹ بھرا ہے فتح کا یا یہ الف تثنیہ کا ہے. جیسا کہ ایک شعر بیان کریں گے, تحکم یا الہی کیف شئتا فانی قد رضیت بما رضیتا. دیکھیے شئتا اور رضیتا ہے نا, اس شعر میں شئتا میں بھی الف آ گیا, رضیتا میں بھی الف آ گیا. حالانکہ شئتا سے مراد ایک بندہ ہے, تو ایک, اللہ بھی تو ایک راضی ہو گیا. تو اب جس طرح اس شعر میں عرب نے اشباع کیا ہے فتح کا, اس کے ساتھ ہمارا یہ ضربتا مشتبہ ہو گیا. اب یہ ہم کر نہیں سکتے ورنہ کلام فصیح نہیں رہے گا. کون سمجھے کہ یہ اشباع والا ہے فتح الف یا تثنیہ والا ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں اب بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا. الف تثنیہ ہے نا, الف تثنیہ مشتبہ شد بے الف اشباع. الف تثنیہ مشتبہ ہو گیا الف اشباع, اشباع در آنجا کہ شاعر شئترا شئتا خواندے, وہاں جہاں شاعر نے شئتا کو شئتا پڑھا ہے. مثل تحکم یا الہی, اس کا ترجمہ نوٹ کر لیں یا ذہن میں رکھ لیں. تحکم یا الہی کیف شئتا, جیسے تیرا دل چاہے میرے اللہ تو اس طرح فیصلہ کر, تجھے کون روکنے والا ہے. فإنی قد رضیت بما رضیتا, پس تحقیق میں اسی میں راضی ہوں جس میں تو راضی. یہ بیسیکلی حضرت امام زین العابدین کی ایک دعا ہے, یہ اس سے مستفاد ہے یہ شعر کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا صحیفہ سجادیہ کی 68 دعاؤں میں سے ایک دعا میں کہ بار الہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ دعا کروں تو میں عمر بھر دعا ہی نہ کرتا, کہ میں نہیں چاہتا تیرے ارادے میں دخل ڈالو, دخل اندوزی کرو, یہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو آپ سمجھ آگے بات کی. یا شئتا کو کیا پڑھا شئتا, رضیتا کو کیا پڑھا رضیتا. شاباش, اس سے مشابہ ہو گیا. اب اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ اس سے معاملہ اب کیا کریں, ہاں اب کیسے ہٹائے, اب آگے بتائیں. یعنی حکم میں فرمایا اے پروردگار, اے پروردگار من بہر قسمی کے ارادہ و خواہش تو است, حکم فرما اے میرے پروردگار ہر اس قسم کے ساتھ جو تیرا ارادہ تیری خواہش ہے. بے سبب ہی کے سبب یہ ہے کہ بے تحقیق ان کے تحقیق راضیم, ہاں راضیم بے آنچے کے رضایت تو است, میں راضی ہوں اس کے ساتھ جس میں تیری رضا ہے. بس میں کوئی مداخلت تیرے امر میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. وہ پھر آگے دعا ہے نا حضرت کی کہ فرمایا کہ اگر تو بار الہ مجھے سزا دے دے تو تیرے دشمن خوش ہوں گے, اور مجھے معاف کر دے تو تیرا نبی خوش ہوگا. مجھے یقین ہے تو اپنے دشمنوں کی خوشی نہیں چاہے گا, تو اپنے حبیب کی خوشی چاہے گا. یہ ٹول ہے نا مانگنے کا طریقہ ہے. از برای یہ رفع اشتباہ میمی فیما بین الف و تا در آوردیم, ایک میم ہم لے آئے الف اور تا کے درمیان, تاکہ تا اور الف ہے نا تا, وہ ایک میم لے آئے تاکہ وہ الف اشباع کے ساتھ ہمارا الف تثنیہ مشابہ نہ ہو جائے, ہم اس کے لیے میم لے آئے. ٹھیک, از برای رفع اشتباہ میمی فیما بین الف و تا در آوردیم, و ما قبل میم را بجہت مناسبت میم, اور ما قبل میم کو میم کی مناسبت سے, میم کی مناسبت ہوتی ہے, میم چاہتی ہے ضمہ, میم ضمہ, واو بھی ضمہ چاہتی ہے, میم بھی ضمہ چاہتی ہے.
زمدادین. اچھا اس لیے ضربتا کو ہاں ضربتا کو ہم نے ضرب تو کر دیا. ورنہ واو پڑھی نہیں جائے گی. اگر واو پہ ضمہ نہیں ہوگا تو نہیں پڑھی جائے گی. نہیں واو ہاں ہاں صحیح. واو کے پہلے ضمہ واو پہ نہیں واو سے پہلے ما قبل واو. میم چاہتی ہے میرا ما قبل ضمہ دار ہو. ہم نے ضمہ دے دیا. ضربتما شد ضربتما ہو گیا بر وزن فعلتما. ذات فاعل فعل ٹھیک ہو گیا. یہ انالیسس ہے. H2O والا H ہائیڈروجن ٹوائس O آکسیجن. یہ ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل و تما علامت تثنیہ مخاطب مذکر. تما خود پورا بن گیا علامت تثنیہ مخاطب مذکر و ہم ضمیر فاعل. یہی ضمیر فاعل بھی ہے. اور اگر اس کو انالیسس مزید کریں و ضمیر منفصلش انتما است. منفصل ضمیر انتما بن جائے. اب آپ سے کوئی اگر پوچھے ضربتما کیا تھا تو آپ کہیں گے اصل میں تھا ضربتا. وہ تھا مفرد. جب تثنیہ بنانے گئے تو 2 مرتبہ کہنا پڑتا تھا ضربتا ضربتا. ہم نے زائد بر ایک کو دوسرے کو حذف کر دی. اس کی جگہ الف تثنیہ لائے بن گیا ضربتا. وہ مشابہ ہو گیا الف اشباع کے ساتھ. بالکل تحکم یا الہی. ٹھیک ٹھیک ہے. شئتا جو کہا نا شئتا وہ شئتا کو ہاں اس رفع اشتباہ کے لیے اس کو تسنیہ ثابت کرنے کے لیے نا اس اشتباہ کے لیے کہ کہیں یہ ہاں تسنیہ کہ کہیں یہ الف وہی اشباع والا نہ ہو میم لے آئے. میم چاہتی ہے میرے ما قبل مضموم ہو تاکہ ہم نے ضمہ دے دیا ضربتما شد. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی ضمیر منفصل کیا ہوئی انتما. چل اب آ جائیں ضربتم یعنی بے زدید شما گروہ مردان حاضر در زمان گزشتہ. یعنی مارا تم نے جو گروہ ہے مردوں کا جو حاضر ہیں مخاطب ہیں کب مارا در زمان گزشتہ گزرے ہوئے زمان. صیغہ جمع مخاطب مذکر است. یہ صیغہ جمع مخاطب مذکر کا ہے. از فعل ماضی ٹھیک ماضی پاسٹ صحیح معلوم ہے. ثلاثی مجرد معلوم. ضربتم در اصل ضربتا بود. ضربتم اصل میں کیا تھا ضربتا مفرد بود وہی جس طرح ضربتما ہے. خواستیم جمع بنا کنیم ہم نے چاہا کہ اس کی جمع بنائے چون بجمع رسیدیم سے بار یا بیشتر بھی بایست گفت. 3 دفعہ کہنے کی 3 یا 3 سے زیادہ کیونکہ جمع جو ہوتی ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہمیں کہنا پڑتا تھا ضربتا 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 او پتہ نہیں ہاں زائد بر یکیرا حذف کر دی. ایک سے جو زائد تھے ان کو ہم نے حذف کر دیا. عوض از محذوف واو کے علامت جمع بود با ملحق کر دی. محذوف کے عوض واو جو کہ علامت جمع تھی اس کے ساتھ ملحق کر دی. وہ الف کی طرح ضرب تو شد کیا ہو گیا ضرب تو ہاں واو کیا چاہتی ہے ضمہ میرا مطلب مضموم ہو شاباش ہو گیا ضرب تو. اچھا وما قبل واو را بجہت مناسبت با واو غمدادیم اور ما قبل واو کو مناسبت واو کی وجہ سے ضمہ دے دیا. ضربتو شد ضربتو ہو گیا. واو جامع اب آئیے پھر وہ سمجھ لیں. ایک الف اشباع ہوتا ہے ایک واو اشباع ہوتی ہے. اچھا ہاں کبھی ضمہ کا بتایا تھا ایک یا اشباع ہوتی ہے وہی اللہ فضل. ہاں یہاں پر ایک ہمارے پاس شعر ہے یا قوم قد حقلت او دنوتو
دنوتو تھا، دنوتو، عرب نے اس کو اشباع کر دیا، پیٹ بھر دیا، دنوتو ہو گیا. ہمارا بھی یہ کیا ہے؟ ضرب تو، شاباش. اب یہ ضرب تو ہمارا جامع کا صیغہ اس مفرد کے اشباع والے سے مشتبہ ہو گیا، مشابہ ہو گیا، اشتباہ ہو گیا. اب ہم اس اشتباہ کو رفع کرنے کے لیے میم لے آئیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا دیکھیں، واو جمع مشتبہ شد بواو اشباع. یہ جمع کی جو واو تھی یہ مشابہ ہوگی واو اشباع سے. در آنجا کے شاعر در شعر خود دنوتو را دنوتو خواندے، جہاں شاعر نے دنوتو کو دنوتو پڑھا ہے، اس کے ساتھ مشابہ ہو گیا. مثل یا قوم قد حوقلت او دنوتو وبعد حقال الرجال موتو. یعنی اے قوم من، یا قوم اصل میں کیا تھا؟ یا قومی. ہاں شاباش، منادائے مرخم ہے، قرآن میں بھی ہے. ہاں اصل میں تھا قومی، منادائے مرخم. کبھی آپ ترخیم کر دیتے ہیں، ملخص کر دیتے ہیں، چھوٹا بریف، ہاں چھوٹا کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیا اس کو. یعنی اے قوم من، تحقیق کے پیر شدم یا نزدیک از کے پیر شوم. حوقل تو کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، یا دنو تو بوڑھے کے قریب ہو گیا، جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں. ابھی بوڑھے نہیں بھی ہیں مگر بوڑھے کے قریب ہیں، قدم رکھ دیے ہیں. آپ اور ہم آغت ہوگی. یہ تو یعنی ماشاءاللہ میں نے کہا شاید یہ بھی نہیں. اچھا، پیر شدم یا نزدیک اس کے پیر شوم، نزدیک ہے کہ میں پیر ہوں، بوڑھا. و بعد از پیر شدن مردمان، شدن مردمان مرگ است. اللہ اکبر. جب مرد بوڑھے ہو جائیں تو اس کے بعد موت ہے. ہاں موت کے قریب ہے، بالکل. جی ہاں. اچھا، آج بیچارے ہمارے ایک شاگرد، ہم سے تو خیر بہت بڑے تھے ایج میں، کوئی 15 سال بڑے ہوں گے، 10 سال تقریباً، 10 سے بھی زیادہ. ابھی میں مل کے آیا ہوں، ابھی راستے میں کہا ہے کہ فوت ہو گئے. ترابی صاحب؟ ہاں جوان بالکل بیچارے، 10 سال ہم سے زیادہ کیا ہے، اتنی ایج تو کوئی نہیں. گاؤں کے تھے آپ نے؟ ہاں ہمارے علاقے کے ہی بیچارے. آج ابھی کہا آئی کہ وہ وفات پا رہے بیچارے. جی آپ دیکھیے، گویا پیری کے بعد، بڑھاپے کے بعد موت ہے. تو یہاں دنوتو کو شاعر نے دنوتو پڑھا ہے، اس سے مشتبہ ہو گیا. لہذا از براو یہ رفع اشتباہ میمی ربعان ملحق کر دیم. اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہم میم کو لے آئے، ملحق کر دیا ہم نے میم کو. اور میم ریکوائر کرتی ہے ضمہ بیفور، وہ تو آ چکا ہے نا. نہیں اس کو ابھی نہ کہے، ابھی تو میم سے پہلے واو ہے. ہو گیا ضربتوم. کیا ہو گیا؟ ضربتوم. ٹھیک. صرف میں التقاء ساکنین محال ہے. اچھا، دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کو حرکت دینی پڑے گی. ہاں تو یا حذف کرنا پڑے گا. ہاں حذف کرنا پڑے گا، حرکت نہیں. وہ تو ابتدا میں ساکن محال ہے، اس کو حرکت دینی پڑے گی. اور جب دو التقاء ساکنین ہو جائیں تو ایک کو گرانا پڑے گا. ضربتوم ہو گیا، ہم نے واو کو گرا دیا، بن گیا ضرب تم. ٹھیک ہے. ضربتوم شد، التقاء ساکنین شد، دو ساکن اکٹھے ہو گئے. میاں واو میم ضربتوم خاصم کے واو را حذف کنیم، علامت جمع بود، خاصم کے میم را حذف کنیم، خلاف مقصود حاصل بھی شد. ہم نے چاہا کہ واو کو حذف کریں تو وہ علامت جمع تھی،
تو ہم جمع پھر کہاں سے سمجھیں گے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے؟ ہم نے چاہا کہ میم کو حذف کر دیں تو میم تو لائے اس لیے تھے کہ اشتباہ نہ ہو. بہت اچھا، واہ واہ. خلاف مقصود آ رہا تھا. چون ما یدل علی الواو کے ضمہ باشد در کلام بود لہذا واو را حذف کر دیں کیونکہ ضمہ خود بتاتا ہے کہ میرے بعد واو تھی، اس لیے ہم نے واو کو حذف کر دیا کہ واو پہ دلالت کرنے والا ضمہ تو موجود ہے مگر میم کا کوئی سبسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے واو کو حذف کیا، میم کو حذف کیونکہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ضمہ ہمارے پاس ضمہ ہے ہمارے پاس. لہذا واو را حذف کر دی، واو کو حذف کر دیا. ضربتم شد، ضربتم ہو گیا بر وزن فعلتم، فعلتم کے وزن. ذات فاعل فعل راعین الفعل بالا الفعل، ذات فاعل فعل راعین الفعل بالا الفعل. و تا و میم علامت جمع مذکر مخاطب، اور تا و میم علامت جمع مذکر مخاطب ہے. یہ تم جمع مذکر مخاطب، و ہم ضمیر فاعل است، یہی ضمیر فاعل بھی ہے. و ضمیر منفصلش انتم است، ضمیر منفصل اس کی انتم ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے ضربتم اصل میں کیا تھا تو آپ کہیں گے ضربتا تھا، ضربتا تھا، یہ مفرد تھا، ہم واحد تھا. جمع بنانے گئے تو تین یا تین سے زیادہ بار ضربتا 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 کہنا پڑتا تھا. زائد بار ایک کو ہم نے حذف کر دیا. معذوف کے عوض میں ہم کیا لائے؟ واو لائے. ضربتو ہو گیا. واو چاہتی ہے میرا ماقبل ضمہ ہو، ضربتو ہو گیا. یہ ضربتو اس دنوتو کے ساتھ ٹکرا گیا. وہ شاعر کے قول میں جو واو اشباع، ضمہ اشباع والی واو ہے، تو اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واو ہماری جو ہے ضربتو والی جمع کی ہے یا اشباع کی ہے، ضمہ کے اشباع کی. اس کے اشتباہ کو ہٹانے کے لیے ہم میم لائے، ہو گیا ضربتم. دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم نے چاہا واو ہٹائیں، واو علامت جمع تھی کیونکہ اس کا بدل، ہم نے کہا میم ہٹائیں. میم اس لیے لائے تھے کہ وہ اشباع کے ساتھ مشابہ نہ ہو. تو کیونکہ واو کا ما یدل علیہ دلالت کرنے والا ضمہ موجود تھا، واو کو گرا دیا، ضربتم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ کیا قانون ہے؟ آسان ہے. چلیے ضمیر منفصل انتم ہے. اب یہ تین صیغے ہم نے مخاطب کے پڑھ لیے. اب آ جائیں تین صیغے مؤنث کے پڑھ لیں. یہ تو مذکر کے تھے، اب مؤنث کے. وہاں سے کہ مؤنث رب ببد. اچھا ببد اور بود میں فرق بتایا تھا. بود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا. ببد ہوتے ہیں، موجود ہیں. ہاں. وہاں سے کہ مؤنث رب ببد وہ تین جو مؤنث کے ہوتے ہیں. ہاں. ضربتے ضربتما ضربتنا، یہ تین مؤنث کے. ضربتے ضربتما ضربتنا. ضربتے در یعنی زدی تو، یہ زن حاضرہ، مارا تو نے ایک عورت جو کہ حاضر ہے، مخاطب. واحد حاضر. کب؟ در زمان گزشتہ، ماضی میں. صیغہ مفرد ہے، مؤنث حاضر است. مفرد کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے، حاضر کا. از فعل ماضی صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم. ضربتے در اصل ضربا بود. ضربتے اصل میں کیا تھا؟ ضربا. جیسے ضربتا اصل میں ضربا تھا. مفرد مذکر غائب بود، یہ مفرد مذکر غائب تھا. خاص تین مفرد مؤنث حاضرہ بنا کنی، ہم نے چاہا مفرد مؤنث حاضرہ بنا دیں. تا مکسورہ را کے علامت مفردہ حاضرہ مؤنث بود در آخرش در آوردی. تا مکسورہ کو جو علامت تھی مفردہ حاضرہ مؤنث کی اس کو آخر میں لے آئے. تا مفتوحہ علامت مذکر مخاطب، تا مکسورہ مؤنث مخاطب. الرجال قوامون
علی النساء، مرد زبر ہے اور عورت زیر ہے بیچاری. امریکہ میں الٹ ہے. وما قبل تعالی بجہت شدت اتصال ضمیر بفعل ساکن کر دیم، یہ بن گیا ضارباتے. ضارباتے. تے کو تے جو تھی یہ ضارباتے ہو گیا. تے کیونکہ تا ملی تھی ضربہ کے ساتھ، اس شدت کے باعث با کو ساکن کر دیا تاکہ یہ چاروں شدید نہ ہوں. تائے مقصور علا کے علامت مونث حاضر مونث بود علی آخر دار مردی وما قبل تارا بجہت شدت اتصال ضمیر بفعل، ضمیر فعل کے ساتھ سخت ہے کہ متصل ہو. اس شدت کو ہٹانے کے لیے خفت لے آئے، با کو ہم نے ساکن کر دیا. وہ بھی شدید اور فتح بھی شدید، تو ٹکر ہو جائے گی. دونوں گاڑیاں آپس میں آمنے سامنے ٹکرا جائیں گی. ایک کو ہم نے روک دیا، سگنل ڈاؤن کر دیا، اس کے لیے سگنل اپ کر دیا. ضربتے شود بر وزن فعل تھے. ذات فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، تا مکسورہ علامت مفردہ مخاطبہ مؤنث و ہم ضمیر فاعل است، اور یہ ضمیر فاعل بھی ہے. و ضمیر منفصلش انت است، ضمیر منفصل انت ہے. انت یہ ضمیر منفصل. اب آپ سے کوئی پوچھے اگر یہ بتائیں کہ ضربتے اصل میں کیا تھا تو کیا کہیں گے؟ ضربہ. مفرد تھا مذکر، بالکل وہ مفرد مخاطب. چاہا کہ مفردہ مؤنث سے حاضرہ یا مخاطبہ بنا کریں، بنائیں. تو کیا کیا؟ تا مکسورہ جو علامت تانیث و خطاب تھی اس کو آخر میں لے آئے، کیونکہ ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ وہ شدید ہے اور حرکت بھی شدید ہوتی ہے، حرکت میں برکت ہوتی ہے نا. تو ہم نے چاہا کہ اس کو خفت کر دیں، با کو ہم نے ساکن کر دیا، ضربتے ہو گیا. ضمیر منفصل یہاں انتے ہیں. اب آ جائیے اگلا صیغہ ضربتما تسنیہ، یعنی بزدید شما دو زنان حاضرہ در زمان گذشتہ، یعنی مارا تم دو عورتوں نے جو کہ حاضر ہو. کب مارا؟ زمانہ ماضی میں. صیغہ تسنیہ مؤنث حاضرہ است. صیغہ تسنیہ مؤنث حاضر کا ہے از فعل ماضی، فعل ماضی سے صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم. اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ضربتما دراصل ضربتے بود، ضربتما اصل میں ضربتے تھا، مفرد بود، مفرد تھا. خاصتیم تسنیہ بنا کنی، ہم نے چاہا اس کے تسنیہ بنا دیں. چون بے تسنیہ رسیدیم دو بار بھی باعث گفت ضربتے ضربتے. جب تسنیہ بنانے گئے تو دو مرتبہ کہنا پڑتا تھا ضربتے ضربتے. زائد بر یکیرا حذف کر دی، جو ایک سے زائد تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا. و عوض را محذوف، وہ اس کے و عوض از محذوف الف کے علامت تسنیہ بود در آخرش در آوردیم. وہ محذوف کے عوض الف لے آئے، الف تسنیہ. و ما قبل الف را فتح دادی، ما قبل الف کو ہم نے فتح دے دیا. کیوں؟ تاکہ وہ کیونکہ الف چاہتا ہے کہ میرا ما قبل فتح، اس کا زبر فتح. اب آپ نے زبر نہیں کہا، جب طالب علم ہے تو پھر فتح، ضمہ کسرہ، زبر نہیں. زبر کہیں گے وہ دوسرے لوگ قرآن پڑھنے والے، ہم کہیں گے فتح. الف چاہتا ہے میرا ما قبل فتح. ضربتا شد، ضربتا ہو گیا، ضربتے کیا ہو گیا؟ ضربتا. پھر وہی مسئلہ آ گیا، وہ اشباہ والا. شاباش. وہاں کیسے شئتا، ہاں تو یہ تو ہمارا جو
الف تھا یہ تو مشتبہ ہو گیا اس الف اشباع کے ساتھ. پھر ہمیں میم لانی پڑے گی. دیکھیے ابھی وہی بالکل صحیح میم لیا ضربتما. مذکر میں بھی یہی ہے مؤنث میں بھی جی. میم کی وجہ سے وہ تا کو ہم نے ضمہ دے دیا. میم بھی چاہتی ہے میرا ما قبل مضموم ہو. وہ جیسے اس میں پہلے میل میں کہا تھا مذکر میں کہا ما قبل الف را فتح دادی. ما قبل الف کو فتح دے دیا. ضربتا شد الف تثنیہ مشتبہ شد بے الف اشباع. الف تثنیہ مشابہ ہو گیا الف اشباع. در آنجا کہ شاعر در شعر خود شیطرا شیطا خوان دے. جہاں شاعر نے شیطا کو شیطا پڑھا ہے مثل وہ شعر پڑھ چکے آپ. تحکم یا الہی کیف شیطا فإنی قد رضیت بما رضیتا. تحکم یا الہی کیف شیطا. ٹھیک شیطا کو شیطا پڑھا. از برای رفع اشتباہ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے میمی فی ما بین تا و الف درمودی. ایک میم لے آئے الف اور تا کے درمیان. اب میم ریکوائر کرتی ہے وما قبل میم. شاباش. میم ریکوائر کرتی ہے ضمہ کو. وما قبل میم را ضمہ دادی. ما قبل میم کو ضمہ دے دیا. ضربتما شد بر وزن فعلتما. ذات فاعل فعل راعین الفعل بعلام الفعل و تما نشانه تثنیه مخاطبہ مؤنث است. یہ تما نشانی ہے تثنیہ مخاطبہ مؤنث کی. و ہم ضمیر فاعل اور یہی ضمیر فاعل بھی ہے. و ضمیر منفصلش انتما است. ضمیر منفصل اس کی انتما ہے. یہ مذکر مؤنث کا صیغہ بھی ایک ہے اور ضمیر منفصل بھی ایک. اب کوئی آپ سے پوچھے ضربتما اصل میں کیا تھا؟ ضربتے یہ مؤنث والا ہے. دو مرتبہ کہنا پڑتا تھا اس کو کرنے ظاہر پر یہ کو حذف کر دیا. اس کے عوض میں الف لائے وہ مشابہ ہو گیا اشباع کے ساتھ. شاباش. اس کو دور کرنے کے لیے میم لائے. میم چاہتی ہے میرا ما قبل مضموم ہو. ضربتما ہو گیا. چلیے آسان ہو گیا. ضربتن اب جمع مؤنث کا صیغہ یعنی بزدید شما یعنی مارا تم عورتوں نے ساری گروہ زنان حاضرہ وہ گروہ ہے خواتین نے جو حاضر ہیں در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانے میں. صیغہ جمع مخاطبہ مؤنث است. یہ صیغہ جمع مخاطبہ مؤنث کا ہے از فعل ماضی. صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم. صحیح ہے ثلاثی ہے مجرد ہے معلوم. ضربتن در اصل ضربتے بود. ضربتن اصل میں ضربتے وہ سنگولر مفرد بود. واحد کا تھا مفرد کا تھا. خاصیم جمع بنا کنی چاہ کے ہم جمع بنا دیں چون بے جمع رسیدیم سیباری ازیاد تربیب آیست گفت. 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ کہنا پڑتا تھا. ضربتے 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 زائد بر یکی را حذف کر دی. ایک سے زائد کو حذف کر دیا ڈراپ کر دیا. ٹھیک. عوض از معذوف نون کے علامت جمع مخاطبہ مؤنث بود در آخرش در ابرودی. معذوف کے عوض میں وہ نون جو کہ علامت جمع مخاطبہ مؤنث تھی لے آئے. کیا ہو گیا؟ ضربتے نہ ضربتے تھا نا ضربتے نہ شد ضربتے نہ ہو گیا. چون در جمع مذکر مخاطب کے اصل بود میم در آوردیم کیونکہ جو میل میں ہم میم لائے تھے وہ ضربتم. ہم نے چاہا فیمیل بھی اس سے محروم نہ رہے وہ جو اس نعمت سے. ہاں تضربنا ہو گیا. بس آخری دو پڑھ لیں. وان دو کے حکایت نفس متکلم ربابا وہ دو جو کہ حکایت نفس متکلم کے لیے ہوتے ہیں. اضربو نضربو. اضربو یعنی میزنم من یک مرد یا یک زن
در زمان آئندہ. ماروں گا میں ایک مرد یا ماروں گی میں ایک عورت اگر عورت ہو آئندہ زمانے میں. صیغہ متکلم وحدہ است, یہ صیغہ متکلم وحدہ کا ہے. از فعل مضارع صحیح ہے, ثلاثی ہے, مجرد ہے, معلوم ہے. اضرب در اصل ضرب بود, دیکھیں ہاں یہ سب وہاں سے نکلتے ہیں. اضرب اصل میں ضرب, ضرب کیا تھا, ماضی, ٹھیک ہے نا. ہاں مفرد مذکر غائب بود از فعل ماضی, مفرد مذکر غائب تھا ماضی کا صیغہ. خاصی متکلم وعدہ بنا کنیم از فعل مستقبل, ہم نے جا کے فعل مضارع سے بنائے متکلم وعدہ کا صیغہ. حمزہ مفتوحہ او ناتی آتا ہے نا, حمزہ مفتوحہ کے حرف مضارع حرف استقبال و علامت متکلم وعدہ در اولش در آوردی. حمزہ مفتوحہ جو حرف مضارع تھا اور علامت متکلم وحدہ تھی اس کو اول میں لے آئے. فاعل فعل را ساکن, وہ جیسے یضرب میں کیا تھا, فاعل فعل کو ساکن کیا. وعین الفعل را مکسور, عین الفعل کو مکسور. اذ ولام الفعل را مضموم, اذر اذر, لام الفعل را مضموم بو, اضربو شد بر وزن افعلو. ذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل و ضمیر منفصلش انا است کہ در مستتر است به استتار واجبی. انتا واجب تھا اور پھر انا واجب آ گیا. اچھا ہاں کہ در مستتر است به استتار واجبی. محلا مرفوع است, یہ محلا مرفوع ہے تا فاعلش بودا باشه تاکہ اس کا فاعل بنے. اضربو کا فاعل کون ہے, انا جو چھپا ہوا ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے اضربو اصل میں کیا تھا, متکلم وعدہ کا صیغہ اصل میں کیا تھا, ضرب. مفرد غائب مذکر فعل ماضی سے چاہا, متکلم وحدہ کا صیغہ بنائے فعل مضارع سے. سب سے پہلے تو الف حمزہ مفتوح علیہ ہے جو علامت مضارع بھی ہے اور علامت متکلم وحدہ بھی ہے. ہاں یہ انا سے ہے. وہ لے آئے جو فاء الفعل کو ساکن کر دیا, عین الفعل کو مکسور کر دیا, لام الفعل کو مضموم کر دیا, اضرب ہو گیا. انا اس میں وجوباً چھپا ہے جو کہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. آخری نضربو یعنی میزنیم, ما دو مردان یا دو زنان یا گروہ مردان یا گروہ زنان ماریں گے. ہم دو مرد, ہم دو عورتیں, ہم جامع مرد جامع عورتیں. کب ماریں گے, در زمان آئندہ. صیغہ متکلم مال غیر است, یہ صیغہ متکلم مال غیر کا ہے از فعل مضارع, فعل مضارع سے صحیح ثلاثی مجرد معلوم. نضرب در اصل ضرب بود, نضرب اصل کیا تھا, ضرب, وہی اضرب کی طرح. مفرد مذکر غائب بود از فعل ماضی, مفرد مذکر غائب تھا فعل ماضی سے. خاص تیم کے متکلم مال غیر بنا کنی, چاہ کے متکلم مال غیر بنا دیں از فعل مضارع. شاباش, دیکھیں یہ مضارع کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ خود بھی کنفیوز ہے. نون کی علامت استقبال, دیکھیں پھر وہ نون جو کہ علامت مستقبل تھی وہ متکلم مال غیر بود در اولش در آوردیم, اس کو اول میں لے آئے نون مفتوحہ. و فاء الفعل را ساکن و عین الفعل را کسرہ و لام الفعل را ضم دادیم. فاء الفعل کو ساکن کر دیا, عین الفعل کو کسرہ دے دیا, لام الفعل کو ضم دے دیا. نظر کو شد, نظر کو ہو گیا بر وزن نفعلو, نفعلو کے وزن. نون حرف استقبال, وہی حرف مضارع, بعد میں کہیں گے ادوات مضارع.
ادات مضارع سنگولر ادوات مضارع و علامت متکلم مال غیر است نون جو کہ حرف مضارع اور علامت متکلم مال غیر ہے وذات فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل و نحن درء مستتر است بے استتار واجبی یہ نحنو بھی واجب ہے چھپانا اس کا یہ فاعل ہے محل مرفوع است تا فاعلش بود باشد محلن یہ مرفوع ہے تاکہ یہ فاعل قرار پائے اب کوئی پوچھے آپ سے کہ نضربو اصل میں کیا تھا تو کیا کہیں گے ضرب نون مفتوحہ جو علامت مضارع تھی حرف مضارع تھا اور علامت متکلم مال غیر انا نحنو وہ لے آئے فاعل فعل کو ساکن عین الفعل کو کسرہ لام الفعل کو ضمہ نضربو ہو گیا بروزن نفعلو نون حرف مضارع اور علامت متکلم مال غیر ضاد فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل اور ضمیر مستتر وجوباً نحن محلاً مرفوع تاکہ فاعل بنے اب ذرا اس کو دیکھ لیں صرف میر کو ذرا دیکھ لیں صرف میر میں انہوں نے میر صاحب نے کیا لکھا ہے اس میں دیکھیے ذرا یہ کیا لکھتے ہیں فعل کے بارے میں دیکھیے یہ بھی یہ لکھتے ہیں مستقبل را نیز چہاردہ مثال است دیکھیے اور مستقبل کے بھی 14 سیغے ہیں شاید وہ بھی ہاں لکھی ہے جی ہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہاں اس وقت ذہن میں نہیں ہے بلکہ ذہن میں رہا ہی نہیں ہے کبھی خیال ہی نہیں رہا اس چیز کا اچھا اب تصریف میں دیکھتے ہیں تصریف والوں نے کیا لکھا ہے عربی کی جو کتاب ہے یہ دیکھیے یہ یہ مضارع لکھتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَاضِيَ عَلَى فَعَلَ مفتوح عین فَمُضَارِعُهُ يَفْعُلُ یہ مضارع لکھ رہے ہیں شاید مبتدیوں کے لیے کہ انہوں نے ممکن ہے وَأَمَّا الْمُضَارِعُ یہ مضارع لکھ رہے ہیں نہیں ابھی ہے چند منٹ ہے اچھا وہ آ جائے یہ انہوں نے مضارع لکھا ہے پورا مکمل حرف المضارع دیکھیے یہ موضع حرف المضارع دیکھیے یہ ہمیں نے کہا تھا نا حرف مضارع انہوں نے اس کو حرف مضارع ہی لکھا اب شرح تصریف میں دیکھ رہے ایک اور کتاب ہے عربی کی اس کی بھی جو تصریف کی یہ میں پڑھا رہا ہوں حوزے میں یاد آ رہا ہے اس میں بھی مضارع ہی تھا آگے جو ہے شرح تصریف ویسے ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ ہم کتاب ایک چھاپ دیں جس میں ہم مضارع ہی لکھیں جی ہاں یہ میرے پاس نکل جی جی نکل یہ بھی آپ ممکن ہے کہ وہ چاہ رہے تھے ہوں گے کہ مبتدی حضرات کے لیے یہ مبتدی کو تو اور کنفیوز کر دیا اگر جو ہے دونوں ایک ساتھ آ جائے تو ممکن ہے یوں کنفیوز یہ کر دیا کہ کبھی مضارع لکھ دیا کبھی مستقبل یا تو بات پہ پکے رہتے نا مضارع لکھتے ہی نا بالکل ہی دیکھیں یہ مضارع لکھا ہے یہاں پر اور
माना में फिर शर तस्रीफ में भी मुजारे लिखा है। आदर मुस्तक़बिल के माना करते रहते थे। अच्छा, इसके बाद अब किताब है शर नज़ाम, वो भी मैंने पढ़ाई है, उसमें भी मुजारे, शाफिया में भी मुजारे, वो बड़ी इज्तिहादी किताब है, तो बड़ी मुश्किल तरीन किताब है शर नज़ाम, बहुत मुश्किल, तो पहला सफ़ा को नहीं पढ़ सकता, इतनी मुश्किल। आप जो मुजर्रद का लफ्ज़ इस्तेमाल उसके ये मुजर्रद का सिर्फ मजाक मजाक के तौर पर, हौज़े में मुजर्रद कहते हैं सिंगल को, शादीशुदा जो ना हो, तो मुजर्रदी या मुईदी, तो जैसे बाक़िरा भी, हाँ नहीं बाक़िरा तो औरत के इस्तेमाल, उसी को भी यानी उसी माना, हाँ हाँ बिक्र जो है, हाँ जो अनटच्ड, तो मुमकिन है मुजर्रद से मुराद वो डिवोर्स भी हो बेचारा, जो इस वक्त मुजर्रद है, मगर बाक़िरा में वो आएगी कि जो बिल्कुल, हाँ अगर डाइवोर्स लड़की है तो बाक़िरा नहीं आएगी, या मसला उसका बिक्र अच्छा छलांग लगाने से टूट गया है तो मुजर्रद होगी, बाक़िरा नहीं, बाज़ का छलांग से भी बिक्र टूट जाता है। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। दरसे पंजुम चारों तमाम शुरू, पंजुम इंशाअल्लाह मंगल को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।